نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور قربانی ایک ایسا فریضہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جب جھگڑا ہوا تھا نا، تو اس کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا۔ جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بُنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا دو جب یہ آپس میں لڑ پڑے، جب یہ آپس میں جھگڑنے لگے تو ان کے درمیان دو فیصلہ ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو کہو کہ قربانی کریں۔ قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوگی جن کی قربانی آگ جلا دے گی وہی ان کی قربانی قبول ہوگی، جس کی قربانی آگ نہیں جلائے گی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے حکم سے ان کی قربانی کرائی گئی، تو قابیل کی جو ہے نا وہ قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب مزید جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ قابیل کی جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے فرمایا اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ یہ ہے قربانی کی اہمیت۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول کیوں ہو گئی۔ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اور واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ اس کی قبولیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنا اللہ تبارک و تعالی نے قربانی قبول کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے یہ وہ قربانی کا یہ ایسا اہم فریضہ ہے، اور یہ قربانی کرتے رہیں گے آج کے مسلمان۔ یہ ہوتا ہے قربانی کی قبولیت۔ اور آخری واقعہ یہ ہے، پیغام ہے ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے، قربانی کریں خوش دلی کے ساتھ اور خوش اخلاقی محبت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ یہی ہماری نجات کا سبب بن جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ قربانی کی اگلے موضوع پہ قربانی کیوں نہیں قبول ہوتی، کیا وہ کام ہے، انشاءاللہ یہ اگلے تقریر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کا اہم فریضہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔